الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین، آج کا یہ پروگرام عظمت صحابہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ اور غرض و غایت بھی کسی درجے میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک طالب علم نے، جو مدرسہ بیت العلوم میں زیر تعلیم ہے، اس نے یہ بات کہی کہ عبداللہ نگر میں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو شیعیت سے متاثر ہیں، اور وہ مختلف انداز کے سوالات کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ اس انداز کے سوالات ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی اس طالب علم سے کہا کہ اس انداز کے سوالات کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اگر لا سکتے ہو تو انہیں لے آؤ، انہیں سمجھایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ علماء کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی راہ اعتدال سے ہٹ رہا ہے، گمراہی کی طرف اس کا قدم جا رہا ہے، حق سے اس کا قدم پھسل رہا ہے، تو علماء حق اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ایمان ضائع نہ ہو۔ جو لوگ اس کے ایمان کو اس کے سینے سے پھرج کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھا کر اس کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور جو بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں، وہ بچ بھی جاتے ہیں اور وہ سدھر بھی جاتے ہیں، مگر وہ طالب علم لا تو نہ سکا۔ کچھ عرصے کے بعد اخبار کا ایک تراشا نظر سے گزرا کہ کچھ لوگ ہلال سر کے پاس جو گئے، اس محلے سے تعلق رکھنے والے، اور پوری بات ان کے سامنے رکھی۔ ماشاءاللہ ہلال سر کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، اور ان کے جو ہے اشارے پر کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، وہ متحرک ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسی شخصیت سے تعلق قائم فرمایا کہ جو اس موضوع پر بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے والد بھی اس موضوع پر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا موضوع رد شیعیت ہی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اسی پر کھپا دی۔ جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھا اور اسلام کے خلاف اس نے جو ہے آواز بلند کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ میدان عمل میں آئے اور ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ یا تو وہ فتنہ کمزور ہو گیا یا راہ فرار اختیار کر گیا، اور وہ لوگ پھر میدان عمل میں نہ آ سکے۔ تو ایسی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ کھل کر کے آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے ابتدائی درجے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ، یہ قاعدہ جب سے دنیا بنی ہے، جب بھی کوئی مشن شروع کیا گیا اور خصوصیت کے ساتھ اچھا مشن، تو اس کی مخالفت بھی کی گئی، اس کی موافقت بھی کی گئی، اور تیسرا ایک طبقہ رہا جو منافقت پر آمادہ رہا۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلامی احکامات کو پروان چڑھانے کے لیے، اور سرزمین عرب سے لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کا سلسلہ شروع کیا،
کوششیں تیز کی تو کچھ ایسے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہوں نے زبردست انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی، آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی ہدایات کو سامنے رکھ کر عملی میدان میں اتر کر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انہیں ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغض بیٹھ جائے تو پھر اسلام ہمارے پاس رہے گا ہی نہیں، نہ قرآن محفوظ رہے گا۔ ابھی آپ نے حافظ اقبال صاحب سے سنا، نہ صحیح شکل میں احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود رہے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف وہی شخص جو انگلی اٹھا سکتا ہے، وہی شخص ان پر انگشت نمائی کر سکتا ہے جس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دنیا میں جب اور جس فرقے نے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انگلی اٹھایا اور ان کے خلاف انگشت نمائی کی، اللہ رب العزت نے جڑ سے انہیں اکھاڑ دیا۔ اور بعد میں وہ لوگ اپنے آپ کو لوگوں میں پہنچ کر کے یہ بات بتانے کے لیے آئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہزار درجے وہ کوشش کر لیں کہ ہمارا بھی تعلق اسلام سے ہے، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ بغض ان کے دل میں بیٹھ گیا، امت نے انہیں قطعی طور پر قبول نہیں کیا۔ صحابہ یہ مقدس ہستیاں تھیں کہ ان کے خلاف انگشت نمائی قطعی طور پر کبھی بھی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ محدثین نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ صحابی چاہے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں طویل عرصہ گزارا ہو، بعض اہل علم نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ پہنچ کر ایمان کو سینے سے لگاتا ہے اور ایک لمحہ ہی کیوں نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا ہو اور موت نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا، کسی بھی قسم کا کوئی عمل ظاہری اعتبار سے اس سے صادق نہیں ہوا، لیکن چونکہ صدق دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس نے ایمان کو اور اسلام کو گلے سے لگا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اس کا اتنا اونچا مقام، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام ہے اللہ رب العزت کے نزدیک کہ اس کے مقام تک پہنچنے کے لیے ساری دنیا کے قطب، ساری دنیا کے غوث، سارے دنیا کے ابدال اگر اس کے مقام تک پہنچنا چاہیں تو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اسے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ عرض کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی مشن شروع ہوتا ہے تو موافق بھی سامنے آتے ہیں، مخالف بھی سامنے آتے ہیں، مخالفین کی بھی ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، اور تیسرا ایک طبقہ ہوتا ہے جنہیں ہم اور آپ منافقین کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں تھے۔ انہوں نے بھی اسلام کو مختلف اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ موافقین میں بھی اللہ رب العزت نے بعضوں کو سرداری کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اللہ رب العزت نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے مقام تک پہنچنے کے لیے دیکھیے جو ہے اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابو بکر ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تھا جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا۔ ایسے ہی منافقین میں
عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نام پیش کیا جاتا ہے، وہ منافقت میں جو ہے پیش رہا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شخصیت کا نام پیش کیا جاتا ہے جسے ہم لوگ اور آپ حضرات اچھے انداز سے جانتے ہیں، عبداللہ ابن سبا۔ یہ در حقیقت عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ شیعیت کے جتنے بھی طبقات ہیں درجہ بدرجہ اگر دیکھا جائے تو اس کا سلسلہ وہیں جا کر کے منتہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ در حقیقت اسلام کے جو ہے حامی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے مخالف ہیں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کچھ مشن کے قبیل کی چیزیں ہمارے سامنے آ جائے اس پر عمل کیا جائے، اس کی جو ہے نشر و اشاعت میں جو بھی کچھ شکلیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں اس کے اندر حصہ لیا جائے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ مخالفین نے پوری مخالفت پر زور لگا دیا کہ اسلام دور و دراز علاقوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہوتا یہی کہ جب مخالفت میں زور لگاتا ہے اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی اکساہٹ پیدا کر دیا کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کیا جائے، اس پر تحقیق کیا جائے۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے، انہوں نے ریسرچ کیا، اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئی، انہوں نے اسلام کو گلے سے لگایا، جو ہے مخالف بھی رہے، موافق بھی رہے، منافق بھی رہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ حق ہونے کی جو علامتیں بتائی جاتی ہیں، حق ہونے کی جو دلیلیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ہمیں ان تمام تر چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس پر جمے رہنے کی حد تک امکان پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا خاتمہ حق کے اوپر ہو۔ ایک مختصر سی بات، ابھی چند روز پہلے ہلال سر نے ایک مجلس منعقد کی تھی، بندے ناچیز کو اس کے اندر مدعو کیا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک کتاب پڑھاتے، کتاب ہاتھ لگی تھی، اس کا نام تھا اہل سنت والجماعت اور جماعت اہل حدیث کا اختلاف۔ یہ پالن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ اس کے اندر حق ہونے کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔ وہ علامت یہ بتائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اس میں 72 فرقے ہو گئے تھے، اور یہ امت جو 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ علماء نے اس بات کی بھی تفصیلات بھی بیان فرمائے ہیں، کیسے یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 فرقے کیسے ہوں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے پیش فرمائی اور اس کی تفصیلات صحابہ کے سامنے آئیں، حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ صرف جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا؟ ایک بہت بڑی تعداد جہنمی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو فرقہ، وہ تمام باتیں جس کے اوپر جو میں عمل کر رہا ہوں اور میرے صحابہ جس کے اوپر قائم اور دائم ہے عمل کر رہے ہیں، یہ وہی فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر جائے گا۔ قدر مشترک پالن حقانی نے جو ایک تجزیہ کر کے ایک خاص بات جو ہے پیش فرمائی، وہ یہ کہ اب اس جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آپ غور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باتیں جس کے اوپر میں جمتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، اور جس کے اوپر میرے صحابہ عمل کیا کرتے، وہ کون سی بات ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر کے قرآن کریم کی آیتیں آتے تھے، اللہ رب العزت کے احکامات لے کر کے آیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ پالن حقانی نے فرمایا کہ قدر مشترک یہی وہ بات تھی جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے، اور جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل پیرا تھے۔ یہ بات ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، جس فرقے کا سب سے زیادہ عمل قرآن کریم کے اوپر ہوگا، جس فرقے کا سب سے زیادہ جو تعلق قرآن کریم سے ہوگا، جس فرقے کا سب سے زیادہ لگاؤ قرآن کریم سے ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام فرقوں میں وہی فرقہ وہ فرقہ ہے جو ناجی ہوگا، ہدایت کے اوپر قائم رہے گا، حق کے اوپر قائم رہے گا۔ آج آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، دنیا میں اسلام سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی فرقے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، سب کا آپ جائزہ لیجئے۔ جائزہ لینے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ سب سے زیادہ کون سے فرقے کے اندر قرآن کریم کے حافظ ملیں گے، سب سے زیادہ کون سے فرقے کے اندر قرآن کریم کے قاری ملیں گے، سب سے زیادہ کون سے فرقے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والے ملیں گے۔ یہی آپ کو فرقہ ملے گا جسے ہم اور آپ علماء دیوبند کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ بعض مدرسے دیکھیے کہ ہزاروں کی تعداد، خاص عقل قوا کے اندر ہزاروں کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو حافظ بن کر کے نکلتی ہے۔ مالیگاؤں میں مکاتب اور مدارس کو دیکھیے، ان میں جو ہے یہی علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے یہی طبقے ہیں، ان میں بھی کافی تعداد حفاظ کی نکلتی۔ اس سے ہٹ کر دیگر جتنے بھی فرقے ہیں کہیں بڑے مشکل سے کوئی حافظ بنتا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حفظ مکمل کسی دیوبندی مدرسے میں کرتا ہے اور جا کر کے دیکھیے جو تکمیل کسی جو ہے کسی دیگر جو ہے مدرسے کے اندر کر کے اپنے آپ کو حافظ بنا کر کے پیش کر دیا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ پر انگشت نمائی کیا کرتے ہیں، ان کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں، بظاہر ان کا تعلق اسلام سے تو ہے لیکن حقیقتاً ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، ان کے یہاں حافظ ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور بڑی مشہور بات ہے، وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، حافظ کیسے ملیں گے؟ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، بس یہ کوئی کتابی بات نہیں، کبھی کبھی بغیر صفحے کی بھی بات کہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قرآن جو نازل ہوا تھا وہ اصلی ہے ہی نہیں، اور وہ اصلی قرآن تو بکری کھا گئی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، بکری تو قرآن کو کھا گئی، بکری کو کون کھا گیا وہ تو بتاؤ تو صحیح۔ وہ قرآن کو مانیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ اور جن کا قرآن کریم سے تعلق نہیں رہے گا تو اسلام پر کیسے گامزن رہے گا؟ بہرحال یہ مختصر باتیں تھی جو آپ کے سامنے بے ترتیب بتائی اور بیان کی گئی۔ اصل بیان تو مولانا کا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو تا حیات پوری زندگی حق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔